فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول داتا نگر بادامی باغ لاہور کی طرف سے 10th کلاس کا اگلا ٹاپک بیٹے ہم شروع کریں گے۔ تو وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹرانسلیشن آف دا چیپٹر نمبر 2، ٹائٹل از چائنیز نیو ایئر، چینیوں کا نیا سال۔ ان دس لیسن وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا ٹریڈیشن، دیئر پریکٹسز اینڈ واٹ ڈو دے ڈو آن دا فرسٹ ڈے آف دا نیو ایئر، and what about their culture, what about their system, what about their family structure or setup. All things are being seen in this lesson. تو آج پیراگراف نمبر 4 ہم نے دیکھنا ہے ان کے کہ وہ کھانا وغیرہ نئے سال کے موقع پر کیسی ان کی ضیافتیں ہوتی ہیں، کیسی ان کی دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ چلیں جی، لیٹ اس سی دا ٹرانسلیشن۔ آن دا ایو آف دا چائنیز نیو ایئر، چینیوں کے نئے سال کے موقع پر، اٹ از کسٹمری، یہ ایک ان کا معمول ہے، یہ ایک رواج ہے، ٹو وزٹ ریلیٹیوز، کہ خاندان کے ہاں وہ جاتے ہیں، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ دوسرے رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں، اینڈ پارٹ ایک حصہ لیتے ہیں، ان اے لارج ڈنر، ایک بڑی عظیم ضیافت میں حصہ لیتے ہیں، ویئر اے نمبر آف اسپیسیفک فوڈس، جہاں بہت زیادہ خاص مخصوص قسم کے کھانے آج سروڈ ان کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مکمل ترجمہ یوں ہوگا کہ نئے سال کے موقع پر چینیوں کے ہاں یہ ایک عام رواج ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں، جہاں پر مختلف قسم کے کھانے ان کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اٹ از ٹیپیکل فار اے چائنیز فیملی، چینی خاندانوں کے لیے یہ ایک مثال ہے، روایت ہے، ایک خاص رسم ہے، ٹو میک 8 to 9 ڈشز، کہ وہ 8 سے 9 کھانے بنائیں، فار دا نیو ایئرز ایو ڈنر، نئے سال کے موقع پر کھانے میں وہ 8 سے 9 ڈشز، مختلف کھانے وہ تیار کریں، بیکاز کیونکہ ان چائنیز لینگویج، چینی زبان میں، چائنیز لینگویج چینی زبان میں، دا ورڈ 8 مینز پراسپیرٹی، 8 کا مطلب خوشحالی ہے، 8 کا مطلب خوشحالی ہے، اینڈ دا ورڈ 9 مینز لانگ لاسٹنگ، اور لفظ 9 کا ہنسا 9 جو ہے نا، اس کا مطلب جو ہے نا لمبی زندگی جینا، لمبی زندگی کے ہیں۔ اگر نیکسٹ ہیڈنگ ہے جی پیراگراف نمبر 5، گیونگ گڈ لک گفٹس، خوش قسمتی کے تحفے تحائف دینا۔ It is extremely liked in Chinese families that they give and take gifts to their relatives. رشتہ داروں کو تحفے دیتے بھی ہیں اور ظاہر ہے وہ بدلے میں وہ بھی ان کو دیتے ہوں گے۔ It is a traditional practice، یہ ایک بڑا ایک روایتی عمل ہے، for adults بالغوں کے لیے، بڑے افراد کے لیے، بزرگوں کے لیے یہ ایک بڑا عمل ہے، to give children، کہ وہ بچوں کو دیں، little red envelope، چھوٹے سرخ رنگ کے لفافے دینا۔ چینیوں کے ہاں یہ ایک بڑا روایتی عمل ہے، فلڈ ود منی، جن میں پیسے ہوتے ہیں، پیسوں سے بھرے ہوئے لفافے دینا، یہ ان کے ہاں یہ ایک رواج ہے۔ ان آرڈر ٹو سمبولائز ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی، دولت اور خوشحالی کی علامت کے طور پر چھوٹے بچوں کو بڑے جو ہیں وہ سرخ رنگ کے لفافے جن میں پیسے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، فار دا کمنگ نئے سال کے لیے۔ اٹ از آلسو کامن فار ایلڈرز، بڑوں کے ہاں یہ بھی ایک بڑی عام بات ہے، بڑوں کے ہاں یہ بھی ایک عام بات ہے، ٹو پریزنٹ ریڈ پیکٹس، کہ وہ 100 رنگ کے پیکٹ دیتے ہیں، ٹو ان میرڈ ممبر آف دا فیملی، خاندان کے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کو وہ لفافے وغیرہ پیکٹس دیتے ہیں۔ انویلپس آر ناٹ ٹو بی اوپنڈ، لفافوں کو نہیں کھولا جاتا، انٹل دا ریسیپینٹ، جب تک وصول کنندہ ہیز لیفٹ دا ہوم آف دا گیور، جب تک وصول کنندہ دینے والے کا گھر نہ چھوڑ جائے۔ اس کا مطلب ہے جب وہ تحائف وغیرہ دیتے ہیں، پیکٹس 100 رنگ کے پیکٹس وغیرہ دیتے ہیں ان میرڈ پیپل کو، تو وہ وہاں پر بیٹھ کر پیکٹ نہیں کھولتے، بے شک ان کے گھر جا کر باہر سڑک پہ جو ہی ہیں وہ پیکٹ کھول کے دیکھ لیے، لیکن وہاں کھولنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی۔ بیٹے اجازت کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ شوٹ کر دیتے ہیں، یہ نہیں، ایک عمل ہے، روایت ہے، اور وہ لوگ اپنی ٹریڈیشنز پر بڑی سختی سے عمل پیرا ہیں اور ان پر بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ I will try my level best to finish this chapter tomorrow. تو یہ میں تھوڑا سا ان کے جو ورڈ میننگز ہیں بورڈ پہ لکھے ہیں میں نے، وہ بیٹے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو are supposed to be attentive to the board with me. کسٹمری، رواج، کل بھی یہ ورڈ آیا تھا، پارٹ ایک حصہ لینا، پارٹیسپیٹ، ٹیک پارٹ، حصہ لینا، اسپیسیفک خاص، اسپیشل کو کہتے ہیں مخصوص، ٹیپیکل بھی خاص ہے مخصوص، لینگویج زبان جو ہم بولتے ہیں، یہ زبان نہیں، اس کو ٹنگ کہتے ہیں، لینگویج زبان، پراسپیرٹی خوشحالی، ٹریڈیشنل روایتی، پریکٹس عمل یا مشق، انویلپس
لفافے ریسیپینٹ وصول کنندہ، جس کو دیا جاتا ہے، کوئی مجھے دیتا ہے تو میں ریسیپینٹ ہوں، جو دے گا وہ گیور ہے، دینے والا، اور وصول کنندہ۔ پاک اسٹڈی کا بیٹے ہمارا اگلا ٹاپک ہے بے نظیر بھٹو کا دور حکومت۔ آپ کو پتہ ہے کہ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء کا طیارہ جو تھا وہ کریش ہو گیا، جس میں وہ جان بحق ہو گئے۔ اس کے بعد ان خاندان، پیپلز پارٹی خاندان پر، بھٹو خاندان پر، جنرل ضیاء جب وہ عامر تھے تو انہوں نے ڈکٹیٹر، فوجی ایڈمنسٹریٹر، تو انہوں نے اس فیملی پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اور جب ظاہر ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ لوگ بھی جب واپس آئے، لوگوں نے انتہا درجے کا ان کو وارملی ویلکم کیا، اور ان کا بڑا ایک تاریخی استقبال کیا گیا۔ ہمارے پاکستان میں بے نظیر بھٹو نے وہاں سے آ کر تقریر کی، جو کہ پاکستان کی بڑی اپنا جو تقاریر ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ہجوم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جو الیکشنز کروائے گئے تو ان الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے بڑی اچھی واضح اکثریت حاصل کی، اور اس الیکشن کے نتیجے میں بے نظیر واز میڈ دا فرسٹ ویمن پرائم منسٹر آف پاکستان۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو تھی وہ بنی۔ دسمبر 88 سے لے کر اگست 1990 تک انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر خدمات سر انجام دی۔ اینڈ واٹ ور دا بیسک اینڈ امپورٹنٹ انسیڈنٹس ٹوک پلیس ان ہر ٹینیور، ان کی ٹینیور میں، ان کے دور حکومت میں خاص کام کیا ہوئے، وی شیل سی ان ڈیٹیل ٹوڈے۔ فرسٹ آف آل، بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی، 88 کے انتخابات، صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے جب انتخابات کروائے گئے تو ادھر اپنا بلوچستان کے اندر میر ظفر اللہ خان جمالی جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ ابھی تک انہوں نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کیا تھا، اعتماد کا ووٹ۔ یہ صوبائی اسمبلی کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو بھی لینا پڑتا ہے، یا وفاق کا جو پرائم منسٹر ہے جو شو کرتا ہے مرکزی حکمران کسی بھی ریاست کا اگر پرائم منسٹر ہے تو وہ اسے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ بن گئے میر ظفر اللہ خان جمالی، تو ابھی تک انہوں نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کیا تھا کہ انہوں نے جو تھا نا ان کی اسمبلی برخاست کر دی۔ اچھا، اسمبلی برخاست کر دی تو انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا۔ صدارتی انتخابات کروائے گئے 88 میں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان جو تھے وہ پریزیڈینشیل امیدوار تھے، کینڈیڈیٹ تھے، ان کے مقابلے میں غلام اسحاق خان جو کہ اس وقت کے قائم مقام پریزیڈنٹ تھے، کیونکہ 88 میں جب جنرل ضیاء کا طیارہ کریش ہوا تو ان کو غلام اسحاق خان سینٹ کے چیئرمین تھے۔ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ کہیں غیر ملکی دورے پہ جاتا ہے تو اس کی سیٹ خالی نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ اسٹیٹ کا شو کرتے ہیں، اسٹیٹ کا کوئی بھی ادارہ جو ہے نا وہ خالی نہیں رہ سکتا، تو اس کو پھر قائم مقام بنایا جاتا ہے۔ آٹومیٹیکلی جب 88 میں جنرل ضیاء کا طیارہ کریش ہوتا ہے تو اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین چونکہ غلام اسحاق خان تھے، لہٰذا ان کو جو تھا نا وہ ایک کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، نگران جو تھا نا وہ قائم مقام کہہ لیں آپ اس کو، اپنا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ تو انہوں نے بے نظیر نے ان کو اپنی گورنمنٹ کی طرف سے امیدوار کھڑا کیا۔ ان کے مقابلے نوابزادہ نصر اللہ خان تھے، بڑے گریٹ پولیٹیشین تھے، بڑے پیٹریوٹک پرسن تھے، وہ پروڈنٹ ایکسپیرینسڈ پرسن تھے وہ۔ چلیں، تو انہوں نے ان کے مقابلے میں جب انتخاب لڑا تو ان کو شکست ہو گئی نوابزادہ نصر اللہ خان کو، اور جو اپنا غلام اسحاق خان جو تھے انہیں پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ اچھا، دولت مشترکہ 72 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا، اور دولت مشترکہ کامن ویلتھ کو بیٹے کہتے ہیں۔ کامن ویلتھ تنظیم ہے ایک بہرحال جی۔ تو 72 میں بھٹو نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، بے نظیر جب آئی ہیں تو انہوں نے دوبارہ دولت مشترکہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ خارجہ پالیسی، فورن پالیسی جو ہے نا بیٹے، دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات تعلقات برقرار رکھنے کے لیے جو ہم لوگ ویو رکھتے ہیں، پالیسی اپناتے ہیں، بھی ان کے ساتھ اچھے رکھنے ہیں، برادرانہ بڑے کلوز رکھنے ہیں، ان کے ساتھ سرسری رکھنے ہیں، فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ تو یہ جن اصولوں کی بنیاد پر ہم تعلقات کو استوار کرتے ہیں نا، دیز رولز آر نون ایز فورن پالیسی، خارجہ پالیسی یا فورن پالیسی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو خارجہ پالیسی کی طرف بھی توجہ دی، بڑا کچھ کھو چکے تھے 65 کی وار میں، 71 کی وار میں، اور 47 میں جب ہم نے یہ آزاد کشمیر ان سے لیا تھا، خاصا نقصان پاکستان کا بھی ہوا، انڈیا کا بھی ہوا۔ تو محاذ ارائیگی پالیسی کو انہوں نے ختم کرنے کی طرف توجہ دی کہ انہوں نے بے نظیر نے، گورنمنٹ تھی، وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ تھی، تو محاذ ارائیگی پالیسی کو ختم کیا۔ چوتھی سار کانفرنس میں جب راجیو گاندھی یہاں پہ آتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ وہ تعلقات، اچھے تعلقات مینٹین کرنے کے لیے کئی ایک معاہدات پر دستخط وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو اٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ آف بے نظیر بھٹو دیٹ شی میڈ دا فارن پالیسی آف پاکستان ایوری پراسپر ون۔ چلیں جی، سماجی بہبود، معاشرتی حوالے سے لوگوں کو فلاح و بہبود لانے کے لیے نمبر آف پروگرام واز اسٹارٹڈ ان بے نظیر ٹینیور، کافی کچھ انہوں نے اپنے دور میں کیا۔ پلیسمنٹ بیورو کے نام
سے ایک ادارہ قائم کیا گیا, اس کے تحت لوگوں کو ملازمتیں وغیرہ دی گئی, لوگوں میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی. بینظیر بھٹو کی برطرفی, پراپر طریقے سے ایوری تھنگ واز گوئنگ آن کہ غلام صاحب خان نے بینظیر گورنمنٹ پر, کیونکہ پریزیڈنٹ سے دستور نے ان کو اختیار دیا ہوا تھا, اور یہ اختیار زبردستی چھینا تھا کسی جنرل ضیاء نے, اس کی تھوڑی میں ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تو کرپشن, اقربا پروری, جوبری, نیپوٹزم وغیرہ جیسے جو تھے نا سوشل ایول کے الزامات لگا کر بینظیر بھٹو کو تو انہوں نے برطرف کر دیا, اور ان کا ٹینیور جو تھا 88 سے اگست 1990 تک تھا. دسمبر 88 میں وہ آئیں, دسمبر آپ چھوڑ دیں تو تقریباً 1.5 سال تک انہوں نے حکومت کی. اس 1.5 سال کے عرصے میں شی واز ناٹ اے ایکسپیرینس پرسن, اٹ واز اے ویری فرسٹ ایکسپیریمنٹ, ٹھیک ہے جی. ان کا ایز اے پرائم منسٹر جو تھا, پھر بھی انہوں نے ایک خاتون ہوتی ہوئی شی ڈیڈ اے لاٹ, کافی کچھ انہوں نے ملک کے لیے کیا. بیٹے یہ جو پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہوتے ہیں نا 58(2)(b), 58 دستور کی شک نمبر ذیلی کلاس 2 سیکشن اس کا بی, اس میں یہ لکھا ہے نا, یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے اختیارات کے بارے میں ہے. اس میں یہ ہے کہ اصل جو 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا نا, وہ کچھ ایسے تھا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے نا, یہ جب بھی پریزیڈنٹ کو مشورہ دے گا, مشورہ ایڈوائز مسٹ بی آن دا بہاف آف دا پرائم منسٹر, ناٹ دا پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹر, کہ جب وہ چاہے پرائم منسٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو مشورہ دے کہ جی آپ اسمبلی توڑ دیں, تو پریزیڈنٹ باؤنڈ ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے. جنرل ضیاء جب آئے 85 میں, جب انہوں نے دستور کو دوبارہ بحال کیا, اس میں کچھ ترمیم بھی کی. اس میں ایک ترمیم انہوں نے یہ بھی کی تھی 52 کہہ رہا ہوں 58(2)(b) میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس میں یہ تھوڑا سا ایڈ کر دیا, ترمیم کر دی گئی کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا جب چاہے اسمبلی توڑ سکتا ہے. تو پرائم منسٹر سے وہ اختیار لے لیا گیا. پہلے یہ تھا کہ پرائم منسٹر جب بھی پریزیڈنٹ کو مشورہ دے گا وہ اسمبلی توڑ دے گا. اسمبلی توڑنے کا اختیار, سول اختیار جو ہے نا از ان دا ہینڈز آف دا ہیڈ آف دی اسٹیٹ. ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہمیشہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو بہرحال تو یہ اختیار بار بار آ جاتا ہے, بار بار نواز شریف نے ختم کر دیا, مشرف نے پھر لے لیا. تو یہ زرداری دور میں بھی رہا, پھر دوبارہ نواز شریف گورنمنٹ آئی, پھر اس کو ختم کر دیا گیا. تو آج یہ اختیار جو ہے نا سول پرائم منسٹر کے پاس ہے کہ جب چاہے وہ پریزیڈنٹ کو مشورہ دے, اور وہ اسمبلی توڑنے کے لیے باؤنڈ ہے. تو دس واز اے کویسچن, اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ تیار کیجیے گا, اس امید و یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ اس کو کرو گے. گاڈ بلیس یو, فی امان اللہ, اللہ حافظ.